السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں صارم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے 22 دسمبر 2021 کو سی ٹیٹ میں ہوئے پیپر 2 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اس کو شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اقتباس ہے، پہلے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں، پھر اقتباس کو حل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ 91 نمبر کوشچن ہے، ہماری صحت کے لیے تازہ ہوا اور صاف پانی کے ساتھ اور کیا نہایت ضروری ہے؟ سبزیاں اور پھل، اچھی غذا اور صفائی، دالیں اور موسمی پھل، سوکھے میوہ جات اور صفائی۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار صحت پر ہے۔ صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ 4 چیزوں کی بات کی گئی ہے: تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا، صفائی۔ دیکھتے ہیں تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستو کہ اچھی غذا اور صفائی 2 نمبر میں ہے، تو یہی ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ 92 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، کس چیز کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے؟ پانی کے بغیر، ہوا کے بغیر، جڑی بوٹیوں کے بغیر، میوہ جات کے بغیر۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ خوراک اور پانی کے بغیر ہم کچھ دن تک رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ تو کس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ تو ہوا کے بغیر۔ کس چیز کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنا مشکل ہے؟ تو ہوا کے بغیر، یعنی 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 93 نمبر دیکھتے ہیں، ناک اور منہ کے ساتھ کس کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے؟ آنکھوں کو، جلد کو، چمڑا، کانوں کو، پیٹ کو۔ چلیے اقتباس دیکھتے ہیں، اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ ہم ناک اور منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں، ہماری جلد بھی ناک اور منہ کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا جلد کو بھی صاف ستھرا رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو 2 نمبر آپشن آپ کا یہ صحیح آنسر ہو جائے گا 93 کا۔ چلیے 94 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے کون سی بڑی نعمت ہے؟ پانی، پہاڑ، سمندر، پیڑ پودے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے، خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں پانی بڑی نعمت ہے۔ کون بڑی نعمت ہے؟ تو پانی بڑی نعمت ہے، یعنی جو آپ کا 94 نمبر سوال ہے، اس کا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 95 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، سوال کیا کہہ رہا ہے، پانی خوراک کو کیا کرنے میں اچھی طرح مدد کرتا ہے؟ کھانے کو لذیذ بنانے میں، توانائی سے بھرپور بنانے میں، ہضم کرنے میں، صاف ستھرا رکھنے میں۔ تو پانی خوراک کو کیا چیز میں مدد کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں، آسانی سے جوابات مل رہے ہیں۔ پانی خوراک کو اچھی طرح ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو ہضم کرنے میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، یعنی آپ کا 3 نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا 95 کا۔ 96 نمبر کا دیکھتے ہیں دوستو، کون سا پانی جراثیم سے پاک ہوتا ہے؟ ابالا ہوا پانی، ٹھنڈا پانی، تالاب کا پانی، کنویں کا پانی۔ چلیے اقتباس دیکھتے ہیں، اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا
اس سے آگے پڑھیں گے فوراً جواب مل جائے گا۔ پانی پینے کے لیے پاک اور صاف پانی کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ابالا ہوا پانی عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ ابالا ہوا پانی جو ہے عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کون سا پانی جراثیم سے پاک ہوتا ہے، آپ کو بتا دینا ہے کہ ابالا ہوا پانی جو ہے یہ جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ 97 نمبر ہے دوستو، کون سا پانی نمکین ہونے کی وجہ سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا؟ کھارا پانی، آلودہ پانی، سمندر کا پانی، ندیوں کا پانی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی بہت زیادہ ماترا ہونے کے باوجود ہم اس کو استعمال میں نہیں لا پاتے ہیں۔ 98 نمبر کوشچن ہے دوستو، نعمت کی جمع ہے نعمتوں، نیامتوں، نعمتان، عنایتوں۔ تو نعمت کی جمع ہوتی ہے دوستو نعمتوں، نعمت کی جمع ہوتی ہے نعمتوں۔ 99 نمبر کوشچن ہے دوستو، تندرست کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے۔ لاغر، لاغر کا مطلب تھا دبلا پتلا، توانا کا مطلب مضبوط، بیمار ناتواں۔ تو تندرست کا جو الٹا ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے بیمار، کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار ہے۔ ہمارے سامنے اگلا جو ہے وہ شعر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کے جو سوالات ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد شعر کو پڑھتے ہوئے اس کے جوابات حل کریں گے۔ 100 نمبر جو دوستو سوال ہے کہ شاعر شعر کے پہلے مصرعے میں کس کے بر نہ آنے کی بات کہہ رہا ہے؟ امید، آرزو، تمنا، خواہش۔ تو دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شعر کا جو ایک لائن ہوتا ہے اس کو مصرع کہتے ہیں، اور 2 لائن مل کے ایک شعر بنتا ہے، یعنی ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں اور 2 مصرع بن کے ایک شعر بنتا ہے۔ آپ سے سوال یہ کہہ رہا ہے، یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو سوال ایسے ہی آتے ہیں۔ جیسے کہہ رہا ہے کہ شاعر شعر کے پہلے مصرعے میں، شعر کے پہلے مصرعے میں پہلا مصرع ہو گیا کوئی امید بر نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امید کی بات کر رہی ہے، کہ امید کے بر نہ آنے کی بات کہا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے شاعر شعر کے پہلے مصرعے میں کس کے بر نہ آنے کی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا 1 نمبر آپشن ہو جائے گا امید۔ کون سی؟ امید۔ 101 دیکھتے ہیں، دوسرے شعر میں شاعر نے موت کے دن کو کیا بتایا ہے؟ معین، متعین، مزین، بین۔ دوسرے شعر میں، دوسرے شعر کا مطلب ہوا کہ تیسرا اور چوتھا لائن، دوسرے شعر کا مطلب ہوا تیسرا اور چوتھا لائن۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آئی۔ تو یہاں پہ جو ہے دوسرے شعر میں شاعر نے موت کے دن کو کیا بتایا ہے؟ معین بتایا۔ کیا بتایا؟ معین بتایا ہے، یعنی 1 نمبر آپشن 101 کا ہو جائے گا۔ 102 کا دیکھتے ہیں دوستو، شاعر کو پہلے کس پر ہنسی آتی تھی؟ حال دل پر، حال زمانہ پر، حال دوراں پر، حال عشق پر۔ دیکھتے ہیں شعر کو آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو حال دل پر ہنسی آتی تھی، کس پہ آتی تھی؟ حال دل پر ہنسی آتی تھی، یعنی 102 کا 1 نمبر جو آپشن ہے وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 103 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، کوئی تدبیر نظر نہ آنا، کوئی آرزو پوری نہ ہونا، کوئی تمنا پوری نہ ہونا۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ ایک نہیں، کوئی صورت نظر نہ آنا ایک محاورہ ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے کوئی تدبیر نظر نہ آنا، کوئی تدبیر نظر نہ آنا، یعنی 103 کا جو ہے 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 104 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، ہے کچھ ایسی ہی
खाली जगह जो चुप हूँ। ذیل में दिए गए लफ्ज़ों से सही लफ्ज़ भरिए बात, लात, आस, आन। शेर को देख लेते हैं, है कुछ ऐसी। तो आपका जो है जो लास्ट से दूसरा शेर है कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो है कुछ ऐसी ही बात, क्या है, बात हो जाएगा यहाँ पे खाली जगह में। 104 का जो है 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 का रहा हाल की जमा है अहवाल, अहवालातों, अहवालातीन, अहवालातें। तो हाल की जमा अहवाल 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है यानी सही है। उसूल के ताबे निज़ाम को ज़बान कहते हैं। ये निज़ाम मुनज़्ज़म है, सिस्टमेटिक तरीक़ा है। ये निज़ाम सूत है, आवाज़ है। ये तहरीर के ताबे निज़ाम है। तो ज़बान के हवाले से जो 1 नंबर ऑप्शन है, ज़बान के हवाले से जो 2 नंबर ऑप्शन है, ये सीटेट का आंसर है दोस्तों। सीटेट ने ऐसा ही बताया है कि 2 नंबर जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज़बान जो है ये क्या है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ा यानी पूरे तौर पे क्या है, मुनज़्ज़म है, सिस्टमेटिक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अच्छा 107 का दोस्तों 106 दोस्तों 106 देख लेते हैं दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि 106 कह रहा है हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी को क्या कहते हैं। हिंदुस्तान में जो तालीम में ज़बान की पॉलिसी है उसको क्या कहते हैं। सरकारी ज़बान की पॉलिसी, सहलिसानी फार्मूला, कौमी तालीमी पॉलिसी, कौमी निसाबी पॉलिसी। तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में तालीम में जो ज़बान की पॉलिसी है उसको सहलिसानी फार्मूला के नाम से आप जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सहलिसानी फार्मूले के नाम से आप जानते हैं। 107 नंबर देखिए दोस्तों कि 107 नंबर क्या कह रहा है। ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है। उसूल के ताबे निज़ाम, ये निज़ाम मुनज़्ज़म है, ये निज़ाम सूत है, ये तहरीर के ताबे निज़ाम है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सीटेट कह रहा है। सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है वो 1 नंबर ऑप्शन कह रहा है। 108 नंबर है दोस्तों, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है कि मातृभाषा जो है वो एक रणनीति के तहत, इससे क्या मुराद है कि मातृभाषा जो है एक रणनीति है। इससे क्या मुराद है, स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस शिक्षण, तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोजिश, तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। क्या मुराद है, तो ये है कि तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, इसी को हम कहते हैं बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत, कि हमारी कक्षा में जितनी भी ज़बानें जानने वाले बच्चे हैं उनको हम क्या करें, एक हिकमत के तौर पर, एक रणनीति के तौर पर हम अपनी कक्षा में लें। इसी को हम क्या कहते हैं, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत। 109 नंबर सवाल है दोस्तों कि 6ठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है कि पानी, बारिश, नदी से संबंधित जो है आप अल्फाज को खोजिए। ज़ख़ीर अल्फाज की तदरीस के लिए वो कौन सी हिकमत अमली अपनाता है, यानी इसके ज़रिए से वो जो है शब्दकोश के शिक्षण की कौन सी विधि को अपना रहा है। सियाक के मुताबिक ज़ख़ीर अल्फाज यानी संदर्भ में वो शब्दकोश को जमा करना चाह रहा है बच्चों के। माहौलियात के मौज़ूआत हैं, नज़रियात का ख़ात्मा हो रहा है, लफ्ज़ मानी हो रही है। तो आप जानते हैं कि ये बारिश के संदर्भ में, बारिश पानी के संदर्भ में, नदी के संदर्भ में वो क्या कर रहा है, बच्चों में शब्दकोश को बढ़ाना चाह रहा है। तो ये सियाक के मुताबिक ज़ख़ीर अल्फाज हो जाएगा। 109 का जो है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 109 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 110 देखते हैं दोस्तों, पढ़ने का तदरीसी तरीक़ा वकालत करता है कि, जो पढ़ने का तदरीसी तरीक़ा है वो किस बात की वकालत करता है, किस बात पर जोर देता है। पढ़ना माना अखज़ करना है, कि पढ़ने का मतलब होता है माना हासिल करना।
پڑھنا صراحت ہے یعنی کسی چیز کی ویاخیا ہے۔ تیسرا پڑھنا متن کے خیالات کو قلم بند کرتا ہے، یعنی پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو متن ہے، جو عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کے خیالات کو، اس کے وچار کو لکھنا۔ چوتھا مصنف بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ایک لیکھک بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو پڑھنے کا تدریسی طریقہ کار کس چیز کی وکالت کرتا ہے؟ تو پڑھنے کا تدریسی طریقہ کار وہ وکالت کرنا ہے کہ پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے معنی حاصل کرنا، کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب اور مفہوم کو آپ سمجھیں۔ 111 نمبر دیکھیے دوستو کیا کہہ رہا ہے کہ استاد پڑھے ہوئے متن پر بحث کے بعد کہانی کے خلاصے کو 10 بے ترتیب جملوں میں لکھتا ہے۔ استاد پڑھے ہوئے متن پر بحث کے بعد کہانی کے خلاصے کو 10 بے ترتیب جملوں میں لکھتا ہے، کہ کہانی پڑھانے کے بعد استاد کیا کرتا ہے کہ اس کا جو خلاصہ ہے، اس کو سمری جو ہے، اس کو وہ ترتیب وار نہیں لکھتا ہے، جس طرح کہانی میں باتیں ہوئی ہیں اس کو ترتیب میں نہ لکھا، بے ترتیب لکھتا ہے 10 جملے کو، ہے نا، اور وہ جملے بے ترتیب ہوتے ہیں، اور طلباء سے ان بے ترتیب جملوں کو کہانی کے مطابق ترتیب وار منظم کرنے کے لیے کہتا ہے، اور بچوں کو کہتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو کہانی بتائی گئی ہے اس کے حساب سے اس جملے کو کیا کیجیے، آپ کوڈ کیجیے، کیا کیجیے، کوڈ کیجیے۔ اس حکمت عملی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو طریقہ ہے استاد کا، اس کو کیا کہیں گے؟ ذیلی متن تخلیق کرنا، متن پر مبنی قواعد کا کام، لکھنے کا کام، پڑھنے کا کام۔ تو یہ ہے ذیلی متن تخلیق کرنا، کہ متن کے تحت، ذیلی کا مطلب تحت، سب، تو متن کے تحت یہ کیا کر رہا ہے، بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور وہ بے ترتیب چیزیں جو ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ 112 نمبر دیکھیے دوستو، زبان کی آموزش کے لیے بطور حکمت عملی کہانی سنانے کا مقصد ہوتا ہے، کہ زبان کی آموزش کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو کہانی ہوتی ہے وہی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، رنیتی ہوتی ہے۔ تو اس کہانی سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ادیشیہ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ طلباء کو اخلاقیات کی تدریس، یعنی طلباء کو نیتکتا، چھاتروں کو نیتکتا کا شکشن دینا۔ دوسرا ہے استاذ کو کہانی زبانی یاد کرنے کے قابل بنانا۔ تیسرا ہے طلباء کو کہانی پڑھنے کے قابل بنانا۔ چوتھا ہے طلباء کو زبان کے ساتھ شریک کرنا، کہ ایک کہانی سنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ طلباء جو ہے زبان سے جڑ سکے، تو یہی چوتھا مقصد ہوتا ہے کہ بچہ کیا ہو، زبان سے جڑ سکے۔ 113 نمبر کوشچن ہے کہ 7ویں جماعت کا استاد پڑھے گئے متن کی قواعدی مشق کی طرف اپنے طلباء کا توجہ مبذول کراتا ہے، کہ 7ویں جماعت کا استاد کیا کہا ہے، کیونکہ جو متن پڑھا گیا ہے اس میں جو قواعد آئے ہیں اس کی مشق کی طرف بچوں کو کہتا ہے کہ آپ اس میں دھیان دیجیے کہ آپ سے قواعد سے سمبندھت کون کون سی چیزیں آئی ہیں، اور حقیقی زندگی جیسے حالات سے بہت سی مثالیں پیش کرتا ہے، انہیں گروپ میں اس پر بحث کرنے اور قواعدی مشق کے اصول معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو طریقہ ہے کہ کہانی متن پڑھنے کے بعد وہ قواعد کی طرف بچوں کو دھیان دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی سے سمبندھت جو اس میں لفظ ہیں اس کو کیا کیجئے، اس کو معلوم کیجئے۔ تو یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کون سا طریقہ کہتے ہیں؟ تو اس کو سیاق میں قواعد کہتے ہیں، یعنی سندربھ میں ویاکرن، متن میں قواعد، ہے نا، آموزگار کے ساتھ قواعد، ترجمہ میں قواعد۔ تو یہ بالکل آسان ہے کہ کہانی پڑھا کے، متن پڑھا کے اس کے تحت جو ہم قواعد سکھاتے ہیں اس کو ہم سیاق میں قواعد کہتے ہیں، سندربھ میں ویاکرن کہتے ہیں۔ 114 نمبر دیکھیے دوستو کیا کہہ رہا ہے کہ قومی درسیاتی خاکہ 2005 میں طلباء کو معلومات تعمیر کرنے والا کہا گیا ہے۔ 2005 میں جو NCF آیا اس میں طلباء کو، بچے کو جو ہے معلومات تعمیر کرنے والا، نالج کنسٹرکٹر کا، اس سے کیا مراد ہے؟ طلباء نظریات کی تعمیر اور اپنے نظریات کی تخلیق کی خاطر ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے ہمجولیوں سے تعامل اور تصدیق کرتے ہیں، اسی لیے ان کو معلومات تعمیر کرنے والا کہا گیا ہے، کہ طلباء جو ہے اپنے نظریات کو کیا کہتے ہیں، بناتے ہیں، اس کا نرمان کرتے ہیں اور نظریات کو عمل میں لاتے ہیں، اس لیے۔ دوسرا ہے طلباء تعمیر کردہ نظریات سے معلومات حاصل کرتے ہیں
اور کمرے جماعت میں ان کی توثیق کرتے ہیں کہ طلباء کے پاس جو نظریات ہے اسے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کو سرٹیفائڈ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے طلباء معلومات کی تعمیر کے لیے اساتذہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ چوتھا ہے طلباء اپنے استاد کی مدد سے نئی معلومات تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس کا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ تو 14 کا جو ہے 1 نمبر ہو جائے گا کہ طلباء نظریات کی تعمیر اور اپنے نظریات کی تخلیق کے خاطر ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے ہم جولیوں سے تعامل یعنی بات چیت اور تصدیق کرتے ہیں۔ 115 نمبر کا جو ہے دوستو دیکھیے کیا ہوگا۔ 115 نمبر یہ کہہ رہا ہے کہ استاد اپنی کلاس کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر گروپ کے ہر طالب علم کو ایک کردار تفویض کرتا ہے دیتا ہے۔ کہ استاد کیا کرتے ہیں کہ جو کلاس روم ہے اس کو 4 کے میں جو ہے 4 کا گروپ بنا کے بانٹ دیتے ہیں اور ہر ایک کو ایک رول دیتا ہے اور انہیں گروپ میں کسی ایک موضوع پر تعامل کے لیے کہتا ہے اور انہیں گروپ میں کوئی ایک موضوع دے دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر آپ لوگ بات کیجیے۔ پھر وہ ہر گروپ کو پوری کلاس کے سامنے اپنے اپنے کردار ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی استاد کیا کرتے ہیں کہ کक्षा میں جتنے بچے ہیں ان کے 4 کے گروپ بنا دیتے ہیں اور ہر ایک کو رول دیتے ہیں اور کوئی ٹاپک دیتے ہیں کہ اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کیجیے۔ پھر جب وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو جو رول ملا ہے اس کو یہاں کلاس کے سامنے اس کا مظاہرہ کیجیے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ رول پلے کرنا، اسکٹ ڈرامے کی شکل میں پیش کرنا، تعامل کیا کہیں گے؟ بات چیت۔ تو اس کو دوستو آسان ہے کہ اس کو کیا کہیں گے؟ رول پلے کرنا۔ کیا کہیں گے؟ رول پلے کرنا۔ 116 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ افسانوں کے ایک مجموعے اور دوسرے بیانیوں کو زبان کی آموزش کا معاون مواد قرار دیا جاتا ہے۔ کہ افسانہ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اور جو بیان ہوتے ہیں، موضوع ہوتے ہیں، اس کو ایک معاون سمجھا جاتا ہے زبان کی آموزش میں، ہے نا؟ جو افسانہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے زبان کی آموزش میں ایک معاون کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اس معاون مواد کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ معاون جو ہوتا ہے، سہایک ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ گہرے مطالعے کو فروغ دینا، اخلاقی آموزش کو فروغ دینا، گہرے مطالعہ کو یعنی ڈیپلی اسٹڈی کو ڈیولپ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا، یا اخلاقی آموزش کو فروغ دینا، یا نیتک جو ہے ادھیگم کو فروغ دینا۔ تیسرا ہے توسیع مطالعے کو فروغ دینا، یعنی وستارت ادھین کا وکاس کرنا۔ چوتھا ہوتا ہے اکیڈمک مہارتوں کو فروغ دینا۔ تو 116 کا آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو ادیش ہوتا ہے جو افسانے وغیرہ کا، اس کا ہوتا ہے کہ توسیع مطالعے کو فروغ دینا۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ جب افسانہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے۔ 117 دیکھیے دوستو کیا کہہ رہا ہے کہ زبان کی آموزش کے حوالے سے کون سا بیانات درست ہیں؟ کہ یہاں پہ 4 بیان دیا گیا ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ زبان کی آموزش ہے نا، یعنی بھاشا ادھیگم کے بارے میں کون سا بیان درست ہے۔ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن میں شامل تمام لفظوں کے معنی جانتا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے، قول اے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن میں یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھے ہوئے متن کے تمام لفظوں کی معنی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی طالب علم نہیں ہوگا کہ جو جتنی عبارت کو پڑھے سب کے معنی کو جانتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ دوسرا ہے زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی اور مفہوم اور خیالات کو دوسرا ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی و مفہوم اور خیالات کو سمجھتا ہے، یہ تو صحیح ہے۔ تیسرا زبان کا ایک اچھا آموزگار زبان کے سبھی اصولوں کو جانتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور چوتھا ہے زبان کے اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصولوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ تمام اصول جاننا تو مشکل ہے، آپ کو ضرورت کے مطابق جو اصول ہیں اس کو جان لینا ضروری ہے۔ تو آپ کا یعنی بی اور ڈی صحیح ہے۔ یا سوال یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کی آموزش کے حوالے سے کون سے بیان درست ہیں؟ تو پہلا بیان یہ ہے کہ زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن میں شامل تمام لفظوں کے معنی جانتا ہے، یعنی جتنا متن پڑھا ہے، ٹیکسٹ پڑھا ہے، اس کے تمام کے معنی جانتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے نا، تمام کو کوئی نہیں جان سکتا، اس میں کچھ نہ کچھ شبد ایسے ہوں گے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی اور مفہوم اور خیالات کو سمجھتا ہے، نہ یہ چیز تو ہو سکتی ہے۔
तीसरा कि ज़बान का एक अच्छा आमोज़गार ज़बान के सभी उसूलों को जानता है, ये गलत है। तमाम उसूल को कैसे जान पाएगा कोई भी। और चौथा है कि ज़बान के अच्छे आमोज़गार को ज़बान के सारे उसूलों को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बात सही है, यानी बी और डी सही है। अब हमको देखना है कि बी और डी वाला ऑप्शन कहाँ है, बी और डी वाला कौन है, चौथा नंबर में है, ठीक है, तो ये 4 नंबर सही हो जाएगा, 17 का 4 नंबर सही हो जाएगा। 18 देखिए, 18 क्या कह रहा है, 18 क्या कह रहा है देखिए, उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इक़्तिबास का इंतखाब करता है। 300 अल्फाज वाले एक इक़्तिबास का यानी गद का वो चयन करता है और इक़्तिबास का हर 7वां लफ्ज़ छोड़ देता है कि हर इक़्तिबास का जो 300 जो शब्द पे आधारित जो इक़्तिबास है, गद है, उसकी हर 7वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और अपने तलबा से सवाल के जवाब में उन खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है और तलबा को कहता है कि 7वें जगह में कौन सा लफ्ज़ होगा, इसको आप भरिए। अंदाज़ा क़द्र की सरगर्मी को क्या कहते हैं, तो ये मूल्यांकन का ये तरीक़ा है, इस तरीक़े को आप क्या कहेंगे, खाली जगहों को पुर करना यानी भरना, क्लोज़ टेस्ट कहेंगे इसको, ज़ख़ीर अल्फाज की जांच कहेंगे, क़वायद और लिखने की जांच कहेंगे। ये सवाल कई मरतबा आ चुका है, इसको क्लोज़ टेस्ट कहते हैं कि जब किसी भी इक़्तिबास में, गद में, पद में कि क्या होता है कि कुछ मखसूस जगह पे कोई शब्द को छोड़ दिया जाता है तो उसको क्लोज़ टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज़ टेस्ट कहते हैं। 119 नंबर देखिए दोस्तों, शायरी के क्लास में दर्ज झेल में से किस पर बहस नहीं करनी चाहिए, किस पर बहस नहीं करनी चाहिए, यानी शायरी की क्लास में, इल्म उरूज़ की क्लास में नज़्म का मौजू और ख़याल, नज़्म के मौजू और ख़याल किस पे बहस नहीं करना चाहिए, नज़्म का मौजू और ख़याल इस पे तो बहस करना चाहिए। काफ़िया बंदी कि कैसे काफ़िया रदीफ का ख्याल रखना, ये भी होना था। आलात शेर कि शेर के आला क्या हैं, इस पे। चौथा नहीं, कवायद, शायरी की क्लास में कवायद नहीं होते हैं, उसके वज़न होते हैं शेर व शायरी के, उन वज़न का लिहाज रखा जाता है, कवायद वहाँ माने नहीं रखता है। तो ये चौथा जो है सही हो जाएगा कि शायरी के क्लास में दर्ज झेल में से किस पर बहस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कवायद पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कवायद माने नहीं रखता है। नज़्म का मौजू और ख़याल क्या हो ये चीज़ ज़रूरी है, काफ़िया बंदी ज़रूरी है, आलात शेर क्या हैं या औज़ान शेर क्या हैं ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। और हमारा 120 नंबर का सवाल है, एक ज़बान के बोलने वालों में दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे क्या कहा जाता है कि एक ज़बान का बोलने वाला आदमी जो है कभी कभी बोलने के दौरान क्या करता है, एक दो अल्फाज को बीच में घुसा देता है, एक दो अल्फाज को बीच में क्या करता है, शामिल कर लेता है, बोल लेता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ज़बान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, ज़बान की मुंतकिली, काबिल फ़हम गुफ्तगू करना, समाजी लिसानी रवैये। तो इसका जो है दोस्तों 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा कि ज़बान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना। ये सीटेट का आंसर की है जो आपको बता रहे हैं 22 में, 21 और 22 में जो भी आपका पेपर हम बताएंगे वो सीटेट के ऑफिशियली आंसर की के मुताबिक बताएं। बाकी 3 क्यों नहीं होगा दोस्तों, 3 इसलिए नहीं होगा कि ज़बान की मुंतकिली का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि एक ज़बान की भाषाओं को दूसरी भाषा की, या एक ज़बान की जो आमोजिश है वो आपको दूसरी ज़बान की आमोजिश में सहयोग करे। तो यहाँ पे सहयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप दूसरे ज़बान के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्यों नहीं होगा, काबिल फ़हम गुफ्तगू करना, तो इसमें फ़हम की तो कोई बात है नहीं, इसमें यह है कि वो अल्फाज को बोलने के दौरान जो है दूसरी ज़बानों के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हम लोग आजकल करते हैं कि उर्दू बोलने के दौरान बहतेरी जो है इंग्लिश अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। चौथा समाजी लिसानी रवैये है, ये ऐसा इसी वजह से होता है, नहीं ज़बान उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये सेशन मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा। आज का ये मेरा चौथा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई के लिए इसको शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप अपना मशवरा मुझे दे सकते हैं कि अगर कहीं किसी तरह की कोई कमियां हैं, कोताहियां हैं
تو اس کو دور کیا جا سکے۔ چلیے دوستو خوب تیاری کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔